کچھ ایسے ہوتے ہیں جو شمشان گھاٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ چتا کے مکمل جل جانے کا انتظار کرتے ہیں، اور پھر جب چتا جل جاتی ہے تو اس کی کھوپڑی وغیرہ اٹھا لیتے ہیں اور اس کے اندر پیشاب کرتے ہیں، پھر اس کے اوپر کوئی منتر وغیرہ پڑھتے ہیں، تو اسی کو پیتے ہیں۔ توجہات اچھی بھی ہیں اور بری بھی ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ آپ کے اندر یہ جو لطائف ہیں، اگر آپ ان کو نور کی طاقت پہنچائیں تو پھر یہ اپنے اپنے متعلقہ عالم تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور اگر اس کو نار کی طاقت لگائیں تو پھر یہ شیطانی طاقت ان میں آ جاتی ہے۔ اچھا بھائی، ایک بڑی خاص بات ہے ہندو دھرم سے متعلق، آپ کو یہ جان کے دکھ بھی ہوگا، ہو سکتا ہے یقین بھی نہ آئے، لیکن بیان کرنی ضروری ہے۔ ہمارے جو ہندو درویش ہیں، ان میں بھی دو طرح کے درویش ہیں، جس طرح مسلمانوں کے اندر بھی دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ ہیں کہ جو ان چیزوں کو نور سے طاقت پہنچاتے ہیں اور پھر ولایت تک پہنچ جاتے ہیں۔ اب اس دور میں ایسا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ اب کوئی روحانی سکھانے والا تھا نہیں، تو پھر لوگ جو ہے وہ ان کو جادو کی طاقت سکھاتے ہیں۔ پاکستان میں بے شمار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے ان کو شیطانی طاقت سے ان کو طاقتور بنایا ہے۔ اسی طرح ہندو دھرم میں بھی دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ ہیں جو اوم کا جو نام ہے اس کی شکتی اپنے ان اندریوں کو دیتے ہیں، یا رام کے نام کی شکتی ان اندریوں کو دیتے ہیں۔ تو جیسے نارائن داس تھے، بہت بڑے ولی تھے، ہری لال بہت بڑے ولی تھے، آپ نے سنے بھی نہیں ہوں گے یہ نام، کبیر داس بہت بڑا۔ تو یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنے اندر کی جو اندریاں ہیں ان کو بھگوان کے نام سے کی شکتی دی، اور یہ شکتی شالی ہو گئیں ان کے اندر کی جو اندریاں ہیں۔ لیکن بہت سے ایسے بھی جوگی ہیں جنگلوں میں جو آگ لگا کے اور اس آگ کی جو شکتی ہے اس کو اندر لیتے ہیں، ظاہری آگ۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو شمشان گھاٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ چتا کے مکمل جل جانے کا انتظار کرتے ہیں، اور پھر جب چتا جل جاتی ہے تو اس کی کھوپڑی وغیرہ اٹھا لیتے ہیں اور اس کے اندر پیشاب کرتے ہیں، پھر اس کے اوپر کوئی منتر وغیرہ پڑھتے ہیں، تو اسی کو پیتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے اندر غلاظت اپنا جو ٹوائلٹ کرتے ہیں وہ بھی اس کھوپڑی میں ڈال کے رکھتے ہیں، اس کے اوپر پھر منتر وغیرہ پڑھتے رہتے ہیں مختلف قسم کے، پھر اس کو کھا لیتے ہیں، پھر آگ کو دائرہ بنا کے آگ لگا لیتے ہیں۔ اب ہندو دھرم میں تصوف جو ہے وہ بڑا کمپلیکیٹڈ ہے، تو اس کی وجہ سے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے یہ عام آدمی کو پتہ نہیں چلتا۔ تو ایسے لوگ جو اپنے اندر کی جو اندریاں ہیں، جو لطائف ہیں، ان کو بھگوان کے نام سے طاقت دے دیں تو بھی وہ طاقتور ہو جاتی ہیں، اور جو شیطانی طریقے سے ان کو غلط جو طاقت ہے وہ پہنچا دیں تو پھر بھی یہ طاقتور ہو جاتی ہے۔ تو دونوں کے پاس اسپریچول کنسنٹریشن کی پاور آ جاتی ہے۔ تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو زیادہ تر لوگ یہ وہ ہیں جن کو ہم کہتے ہیں اگوری بابا۔ تو یہ بیٹھے بیٹھے ہی کسی کو توجہ کریں، تباہ کر دیں، اس کے گردے فیل کر دیں، اس کا ہارٹ روک دیں۔ اچھا، پھر ان کو یہ بھی فن حاصل ہوتا ہے کہ یہ جب چتا جلتی ہے تو دور چھپ کے بیٹھے ہوتے ہیں، تو چتا جلتی رہتی ہے، یہ منتر پڑھتے رہتے ہیں، اور اس چتا کا جو لطیفہ نفس ہوتا ہے اس کو یہ قابو میں کر لیتے ہیں، اس کو قابو میں کر کے اپنا غلام بنا لیتے ہیں، اور غلام بنانے کے بعد اس لطیفہ نفس کو یہ طاقت پہنچاتے رہتے ہیں، طاقت پہنچا کر بہت زیادہ طاقتور بنا کے پھر اس کے ذریعے کام لیتے ہیں، اس کو بھیجتے ہیں، جاؤ فلاں کو تباہ کر دو، جاؤ فلاں کا گلا گھونٹ دو، جاؤ فلاں کا دل روک دو، جاؤ فلاں کے گردے فیل کر دو، جاؤ فلاں کا کاروبار تباہ کر دو۔ یہ شیطانی چیزیں ہیں۔ اسی طرح روحانی بھی ہوتے ہیں۔ اب جو ان اگوریوں کے پاس جاتے ہیں لوگ، وہ کیا کرتے ہیں
کہ فوٹو دیکھ کر کے اس کے اوپر اسپریچول کنسنٹریشن کرتے ہیں اور اس مخلوق کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ جا کے اس کا ناش کر دو۔ اب جس کے اندر نور ہوتا ہے اس کے اوپر تو ان کا حربہ کامیاب نہیں ہوتا، داؤ نہیں چلتا، ذرا سی گھبراہٹ ہوتی ہے تھوڑی دیر کے لیے، گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے، پھر صحیح ہو جاتا ہے۔ ہم نے اس کا تجربہ بھی کیا ہے پاکستان سے اور دوسرے ممالک سے۔ بہت سے لوگ ہمارے اوپر جادو کرتے ہیں اور ان مخلوقوں کو بھیجتے ہیں، جادو، کالا جادو، ٹونا کر کے ان مخلوقوں کو بھیجتے ہیں۔ وہ مخلوق ہمارے پاس آتی ہے، تنگ کرتی ہے، گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے، اس کے بعد وہ جل جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر وہ کسی عام آدمی کے پاس آئے تو بہت شدید نقصان پہنچا سکتی ہے۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے اندر ہوتی تو طاقت شیطانی ہے، لیکن وہ پیر فقیر کا روپ دھار کے بیٹھے ہوتے ہیں، شیطان ان کی ڈیوٹی لگاتا ہے۔ اگر وہ جادوگر بن کے بیٹھیں گے تو کون آئے گا ان کے پاس؟ تو ایسا شخص جس کے پاس شیطانی طاقت ہو اور وہ اگر پیر فقیر بن کے بیٹھ جائے، لوگوں کو بیعت کرے گا، تو اس سے زیادہ کامیاب تو کوئی اور طریقہ شیطان کا ہو نہیں سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہ اس کے پاس چمتکار ہے، اس کے پاس استدراج شیطانی طاقت ہے۔ وہ عوام کو تھوڑی بہت شعبدے بازی دکھا کے، تھوڑی بہت کرامتیں دکھا کے وہ اپنے پیچھے لگا لے گا۔ ایک عام آدمی جس کے پاس کوئی طاقت نہیں، وہ کتنے دن تک لوگوں کے سامنے یعنی ڈرامہ بازی کرے گا، نوٹنکی کرے گا اس بات کی کہ بھئی میں بڑا فقیر ہوں۔ تو یہ لوگ جلدی کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اب جو لوگ دھمکیاں دیتے ہیں، جیسے ہمارے ساتھ بہت سارے واقعات لوگوں کے ساتھ ہوئے انڈیا میں، کہ جب انہوں نے ذکر لے لیا، ذکر چل گیا، سرکار سے جڑ گئے، تو پہلے جہاں سے وہ بیعت تھے انہوں نے کہا کہ بھئی چھوڑ دو اور ہمارے پاس دوبارہ آنا شروع کر دو، ورنہ ہم تمہیں تباہ کر دیں گے، ورنہ ہم تمہیں یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ تو جو 10-12 کیس ہمارے پاس ایسے آئے تو پھر ہمیں چیک کرنے کے بعد پتہ چلا کہ وہ شیطان کے یعنی بٹھائے ہوئے لوگ ہیں۔ انہیں خود بھی پتہ نہیں ہے کہ شیطان ان کو فیض دے چکا ہے، وہ شیطان کے نمائندے ہیں۔ اب وہ جان چھڑانا چاہیں بھی تو نہیں چھڑا سکتے۔ کیوں نہیں چھڑا سکتے؟ کہ ان کے اندر شیطانی مخلوقات نے گھر کر لیا ہے۔ اب تو ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ مریں تو جان چھوٹے۔ اچھا، اب یہ خطرہ ہر اس انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے جس کے دل میں نور نہیں ہے۔ جس گھر کی چوکیداری نہیں ہوگی وہاں چور کبھی بھی گھس سکتا ہے، اور جہاں پہرا ہوگا وہاں تو نہیں جائے گا۔ تو اس سے بچنے کا ایک ہی علاج ہے کہ آپ کا سینہ منور ہو جائے، آپ کے قلب میں نور آ جائے۔ باقی رہ گیا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ آپ کے اوپر ہے نا، اندر نہیں ہے۔ آپ صبح سے شام تک مندر میں بیٹھ کے پوجا اور پاٹ کرتے رہیں، اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ پوجا پاٹ باہر ہے، اندر نہیں ہے۔ یہ نماز روزہ آپ کا باہر ہے، زبان پر ہے، دل میں نہیں ہے، اور وہ اٹیک کرے گا دل پہ۔ جو بڑے بڑے پائے کے چور ہوتے ہیں نا، ان کو بھی اتنا ہی قانون پتہ ہوتا ہے جتنا پولیس والوں کو اور ججز کو پتہ ہوتا ہے۔ بھائی اب جیسے یہ انٹرنیٹ ٹیکنالوجی آ گئی ہے اور اب ایک ورچوئل ورلڈ بنتا جا رہا ہے، جیسے کہ ہمارے بینکس وغیرہ ختم ہو رہے ہیں، کرنسی تقریباً ختم ہو رہی ہے، اب وہ ڈیجیٹل نمبرز میں کرنسی آ گئی ہے۔ آپ کے پاس پیسہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے ایک وقت آئے کہ آپ کے ہاتھوں میں کبھی پیسہ آئے نہ، ڈیجیٹل جو ہے نمبرز ٹرانسفر ہوتے ہیں۔ آپ کی جو بینک کی ایپ ہے آئی فون میں، وہ ٹیپ کریں اور اٹھا لیں چیزیں، ٹیپ کریں اور خرید لیں چیزیں۔ تو یہ ایک ورچوئل کرنسی آ گئی ہے۔ پہلے ہم بڑے پریشان ہوتے تھے جب یہ کریڈٹ کارڈ آئے تھے، تو ہم نے اس کو کہا تھا یہ پلاسٹک منی ہے۔ تو اب یہ سارا کا سارا جو ہے وہ الیکٹرانک فیلڈ میں چلا گیا ہے۔ اب یہ جو آئی ٹی کی ٹیکنالوجی آئی ہے تو اب اس کے اندر بینکس وغیرہ سارے جو ہے وہ انٹرنیٹ کے اوپر آ گئے ہیں۔ تو اب وہ جو بینک میں ڈاکہ ڈالنے والے ڈاکو تھے، اب ان کو بھی آئی ٹی میں آنا پڑے گا نا۔ ورنہ چوری اور ڈاکہ یہ تو پھر ختم ہو جائے گا دنیا سے۔ تو پہلے زمانے میں تو جاہل آدمی ڈاکو بننا چاہے تو اس کے لیے کوئی کوالیفیکیشن کی ضرورت نہیں تھی۔ اب اس نئے دور میں چور اور ڈاکو بننے کے لیے بھی انسان کو ہائیلی کوالیفائڈ ہونا پڑے گا، تب تو وہ چور اور ڈاکو بن سکتا ہے۔ اور پھر اتنا کوالیفائڈ ہونا پڑے گا کہ یہ جو بینک کے رکھوالے ہیں انٹرنیٹ پر، ان سے زیادہ آئی ٹی کی نالج ہونی چاہیے اسے، تبھی تو ان کو چیٹ کرے گا۔ تو اب آنے والے دور میں جو سائبر سیکیورٹی ہے
اس کا بڑا اسکوپ نظر آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو لوگ ہوتے ہیں جن کو شیطان اپنے حلقہ ارادت میں لے لیتا ہے، ان کو معلوم تھوڑی ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ شیطان کیا گیم کھیل رہا ہے۔ خوابوں کے اندر بزرگوں کی صورت میں وہ آتا ہے اور سینے میں نار بھیجتا رہتا ہے، عام آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو ان کو بھی تمام قوانین پتہ ہوتے ہیں، اتنے ہی قوانین شیطان کو پتہ ہیں جتنے نبیوں کو پتہ ہیں، جتنے ولیوں کو پتہ ہیں۔ اگر اس کو پتہ نہیں ہوں گے تو پھر وہ دھوکہ کیسے دے گا؟ تو ان کے پاس اتنی طاقت ہوتی ہے، ولیوں کے پاس بھی، اور یہ جو نیگیٹو اولیاء ہیں جن کو اولیاء من دون اللہ کہا گیا ہے، جن کو قرآن نے کہا گیا ہے یعنی طاغوت، یہ اپنی باطنی توجہ سے کسی بھی بندے پر اگر باطنی توجہ ڈالیں، اس کا اندر باہر بدل دیں، لمحوں میں اسے عاشق بنا دیں، بھکاری ہے تو بادشاہ کر دیں باطنی توجہ کے ذریعے، اس کی کایا پلٹ دیں۔ اسی طرح جو برے لوگ ہیں طاغوتی، اولیاء طاغوت، ان کے پاس بھی طاقت ہوتی ہے، راتوں رات بندے کو شیطان بنا دیتے ہیں اگر اس میں نور نہیں ہے تو توجہ اچھی بھی ہوتی ہے اور توجہ بری بھی ہوتی ہے۔ Amra TV, the place to connect with God.